وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ میرے محترم ناظرین، جو بھی شخص شیعہ ہے اور اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جان لے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت کل دین ہے۔ آپ اللہ کو نہیں جان سکتے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچان سکتے، قرآن کے معانی سے محروم، آپ کے نماز روزے کے احکام سے آپ محروم رہیں گے، آپ حلال و حرام نہیں سمجھیں گے، آپ کا شمار اللہ کے دشمنوں کے صفوف میں ہوگا جب تک آپ کو معرفت نہیں ہوگی۔ کن کی؟ ائمہ اطہار علیہم السلام کی۔ جھوٹی معرفت نہیں جو مولوی حضرات آپ کو بنا کر دیں، جھوٹی معرفت نہیں جو ذاکرین وہ اپنے تخیلات سے، اپنے ہی ہوائے نفس سے کچھ چیزیں بنا کر آپ کو، کیونکہ آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، آپ ایک خیالی ہیرو آپ کو بنا کر دے دیں۔ نہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی معرفت جس طرح وہ تھے، جس طرح وہ تھے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس طرح جس طرح تھے اس طرح کی معرفت، پہچان کہ وہ اس طرح تھے، اس طرح کو جاننا پہچاننا، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ آپ کو یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، آپ اپنے ذہن میں ہیرو کا ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، پھر اس ہیرو کو، اسی کریکٹرسٹکس کو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام پہ آپ امپوز کرتے ہیں، اور اگر اس آپ کے اپنے تخیلات سے جو ہیرو کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ہونا چاہیے، ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، آپ اپنے ذہن میں ہیرو کا ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، پھر اس ہیرو کو طرح وہ تھے، جس طرح وہ تھے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس طرح جس طرح تھے اس طرح کی معرفت، پہچان کہ وہ اس طرح تھے، اس طرح کو جاننا پہچاننا، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے۔ یہ آپ کو یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، آپ اپنے ذہن میں ہیرو کا ایک خاکہ بنا لیتے ہیں، پھر اس ہیرو کو، اسی کریکٹرسٹکس کو ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام پہ آپ امپوز کرتے ہیں، اور اگر اس آپ کے اپنے تخیلات سے جو ہیرو کے جو کریکٹرسٹکس ہیں، صفات ہیں، ان میں سے اگر کہیں کبھی پیشی ہو گئی تو پھر سچے حدیث کے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال کے آپ ٹکرائیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس سب کی بنا کیا ہے؟ جہالت ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، علماء کی دوری ہے ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرے سے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال و افعال سے، اور ذاکرین کا ظلم، ان کی جہالت اور ان کا غلو اور ان کا اضلال کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گمراہ کریں اپنی طرح۔ تو اچھی طرح سے جان لیں ائمہ اطہار علیہ السلام اللہ کے نور ہیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی چیز آپ اس کو ہیرو بناتے ہیں نا، وہ آپ کے تخیلات ہیں، وہ کوئی ضروری نہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اسی طرح ہوں۔ جس طرح آپ نے ایک ہیرو کا اپنا ایک ڈھانچہ، جو فلمی ہیرو ہوتے ہیں یا کہانیوں میں ہیرو ہوتے ہیں، اس طرح کا آپ نے ایک ڈھانچہ بنایا، کوئی ضروری نہیں کہ اس پہ پورا آتا رہا ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام آپ کے تخیلات سے بہت بلند تر ہیں، کسی بھی شخص کے تخیلات سے بہت بلند تر ہیں۔ تو ان کو کس طرح پہچان لے؟ جس طرح وہ تھے، جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح حقیقت میں وہ تھے، وہ تو ہم ان سے اس کی معرفت سے معذور ہیں، لیکن انہوں نے خود بیان کیا ہے، ان کے احادیث میں، ان کے روایات میں، اس طرح ان کی معرفت جاننا بہت ضروری ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، ائمہ اطہار علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب انبیاء اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کے زندگیوں کا ایک واضح پہلو کیا ہے؟ تقیہ ہے کہ انہوں نے خود بھی تقیہ فرمایا ہے، اور اپنے شیعوں کو، اور جو پہلے انبیاء تھے، انہوں نے اپنے امتوں کو، اپنے پیروکاروں کو تقیہ کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، تقیہ کی حالت میں انہوں نے زندگی گزاری، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ جب مدینہ منتقل ہوئے تو پھر بھی بہت دفعہ وہ تقیہ کرتے تھے منافقین سے۔ اور پھر ائمہ ابرار علیہم السلام، ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بلا منازع لیڈر تھے عرب کے اور مسلمین کے، لیکن ان کے وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، ائمہ طاہرین علیہم السلام پر، حجج الہی پر، اللہ تعالیٰ کے خلفاء پر مظالم کے دروازے کھل گئے، اور ان کے ماننے والے بہت کم تھے، اور ان کا انکار کرنے والے پورے کا پورا عرب، اور ان کے دشمن بہت سارے لوگ تھے۔ تو ان حالات میں میرے محترم ناظرین، ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے اسلام کی بقا کے لیے
پوری امت پر انہوں نے احسان کیا ہے، اللہ کے حکم سے تقیہ فرمایا اور خود بھی تقیہ کیا اور دوسروں کو بھی تقیہ کا حکم دیا ہے. کیونکہ اگر تقیہ نہ کرتے، تقیہ کا مراعات نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ یہی ہوتا کہ آپ 4-5 سپاہیوں کے ساتھ سامنا کریں لاکھوں کے دشمنوں، خون کے پیاسے وحشی دشمنوں کے ساتھ، اور شہادت آپ کو حاصل ہو اور فائدہ کچھ بھی نہ ہو. شہادت حاصل ہو بس یہ فائدہ کچھ نہ ہو، نقصان ہی نقصان ہو پورے عالم انسانیت کا. نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ توحید کا دروازہ بند، معرفت کا دروازہ مسدود، اور ایمان ہمیشہ کے لیے پوری انسانیت اس سے محروم. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام نے اسلام کی بقا کے لیے تقیہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے، اللہ نے کھولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقیہ فرمایا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے تقیہ فرمایا، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے تقیہ فرمایا. ٹھیک ہے نا؟ اور تقیہ مختلف اقسام ہوتے ہیں، تقیہ ایک طرح کی نہیں ہوتی. اور تقیہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تقیہ کے لیے جھوٹ بولنا ضروری نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے سیوطی نے اپنے کتاب الاتقان میں اور معترک الاقران میں واضح طور پہ، اور بہت سارے مفسرین نے، زمخشری وغیرہ سب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توریہ فرمایا. توریہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کلام کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک کلام ہوتا ہے جو جس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ظاہر ہوتا ہے، ایک معنی باطن ہوتا ہے. سامنے والا جب سنتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ظاہری معنی ہے اس نے مراد لیا ہے متکلم نے، لیکن متکلم نے وہ جو غیر ظاہر مراد ہوتا ہے، جس کی طرف اس کا ذہن نہیں گیا ہے، اس کو اس نے مقصود بنایا ہے. سمجھ میں؟ پہلے میں نے توریہ کے متعلق آپ سے بات کی ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام تقیہ فرماتے تھے اور توریہ فرماتے تھے. اس کے لیے تقیہ یہ جان لو کہ تقیہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انسان جھوٹ بولے، اس کے لیے توریہ کا باب کھلا ہے. توریہ کا باب بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اچھا، اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام نے خود بھی تقیہ فرمایا، اور تقیہ شیعوں کو بھی تقیہ دیا. اور اس سے اگر کوئی بیوقوف، کوئی احمق ذاکر یہ سمجھتا ہے کہ تقیہ کرنے سے ان کے کردار میں کوئی کمی آتی ہے، یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی حماقت ہے، یہ اس کی نادانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ظالم کی حکومت میں جب آپ رہتے ہو، جب غیر شرعی حکومتوں میں رہتے ہو، جب دشمن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کے مقدرات پہ حاوی ہیں، ان کا حکم چل رہا ہے، تو اس وقت اسلام کی بقا کا دار و مدار ہی تقیہ پر ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، تقیہ اتنا بڑا اہم چیز ہے. ائمہ علیہم سب خود بھی تقیہ کرتے تھے، شیعوں کو بھی تقیہ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے اور بالخصوص خلفاء کے ساتھ خود تقیہ فرماتے تھے ائمہ ابرار علیہم السلام. اب اگر کوئی اس بات کو کہہ دے کہ ائمہ علیہم السلام خلفاء کے ساتھ تقیہ کرتے تھے، کتنی گالی پڑے گی اس کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ معرفت نہیں ہے. ذاکرین کو، علماء کو، معممین کو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک اسلام بنایا ہے، امامت ایک بنایا ہے، ایک ہیرو کے اس نے خاکے بنایا نا، جو فلموں میں انہوں نے دیکھا ہے، اس کو امامت کا لباس دیا. اس ہیرو کو جو خاکہ ہے، جو ایک غیر حقیقی، ان کے اپنی تخیل ہے، ایک مفروضہ ہے، اس کو امام کا نام دیا ہے. پھر اسی خاکے کو حقیقی امام پر، امام جعفر صادق علیہ السلام پر، امام محمد باقر علیہ السلام پر، امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام پر، باقی ائمہ علیہم السلام پر، اسی کو وہ امپوز کرتے ہیں. اور اگر حقیقت میں اس طرح ان کے خاکے کی طرح نہیں آیا تو کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا جی. تو یہ اس کی سب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دوری ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، جزء ثانی، چاپ مکتبۃ الصدوق. یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے. یہاں پر تقیہ کے باب میں پہلا یہ حدیث پیش کروں آپ کو، حدیث نمبر 13. زرارہ نے روایت کیا ہے حضرت مولا حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے. امام ابی جعفر، وہ کون ہے؟ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا، ہمارے سرور، یعنی ان کا کلام اللہ کا کلام، ان کا کلام پاک، ان کا نفس شریف، ان کے بیانات، ان کے کلام اور قرآن مجید میں فرق نہیں ہے. وہ اللہ کے حجج ہیں، اللہ کے لسان ہیں. فرمایا التقیۃ فی کل ضرورت وصاحبها اعلم بها حين تنزل به. تقیہ ہر ضرورت میں ہوتی ہے، اور یہ مختلف سچویشن ہوتے ہیں. بعض تقیہ کی ضرورت نہیں ہوتی، تقیہ کرنا ضروری نہیں ہے. وہ خود جس انسان جس ماحول میں رہتا ہے، یا جس ماحول میں پڑ جاتا ہے، یا جس سچویشن میں ہوتا ہے، اس کو بخوبی احساس ہوتا ہے، جو دوسروں کو احساس نہیں ہوتا. دوسروں کو آپ کس سچویشن میں، کس مقام پر ہیں، آپ کو کن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو یہ دوسروں کو شاید اس کا احساس نہ ہو، واضح نہ ہو ان کے لیے.
اور آپ کے دل میں جو خطرہ محسوس ہوتا ہے دور سے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. الشاہد یرا ما لا یرا الغائب, شاہد دیکھتا ہے اس چیز کو جو غائب نہیں دیکھتا. التقیۃ فی کل ضرورہ, ہر ضرورت میں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تقیہ کریں. اور ہم بھی تقیہ کرتے ہیں. وصاحبها اعلم بها حين تنزل به, اور اس کا تقیہ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے, جس کو ضرورت پیش آئی ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کب اس کو تقیہ کرنا ہوتا ہے. اچھا ملاحظہ کریں, باب التقیہ صفحہ نمبر 217, جلد نمبر 2, کتاب الایمان والکفر من اصول الکافی للکلینی رحمہ اللہ. باب التقیہ. عن ابی عبد اللہ علیہ السلام اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا, وہ جنتی وہ لوگ ہیں جن کو ڈبل اجر دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد قرآن مجید میں, قال بما صبروا على التقیہ, صبر سے مراد یہاں پہ تقیہ ہے کہ انہوں نے تقیہ کر کے صبر کیا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, میں آپ کو دکھاؤں یہ حدیث, آپ کے ذہن میں جو ہیرو کے خاطر ہیں نا وہ اس کو چھوڑ دیں. آپ امامت کو جس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں, جس طرح انہوں نے خود فرمایا اس طرح پہچان لو. اپنے سے امام نہ بناؤ, اپنے سے امامت کے صفات نہ بناؤ, ذاکرو اللہ سے ڈرو. اچھا میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں. ہائے کتنے محروم رہ گئے ہم شیعہ, ٹھیک ہے نا. ائمہ طاہرین علیہ